انسانی تاریخ کے آغاز میں موت ایک ایسی پہیلی تھی جسے دیکھ کر زندہ انسان کام جاتے تھے۔ لاکھوں سال پہلے جب کوئی مر جاتا تو اسے غاروں کے باہر چھوڑ دیا جاتا جہاں درندے اسے نوچ لیتے۔ یہ منظر زندہ انسانوں کے لیے تکلیف دہ تھا۔ پھر انسان نے مشاہدہ کیا کہ مٹی میں دبایا گیا جسم گل سڑ جاتا ہے اور اس سے تعفن یا بدبو اٹھتا ہے۔ آج سے تقریباً 40,000 سال پہلے جب انسان نے آگ پر قابو پایا تو اس نے محسوس کیا کہ آگ صرف سردی سے نہیں بچاتی بلکہ یہ صفائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آسٹریلیا کے لیک منگو کے مقام پر ماہرین آثار قدیمہ کو ایک عورت کی راکھ ملی جسے جلا کر دفنایا گیا تھا۔ یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں انسان نے سمجھا کہ آگ جسم کو ختم نہیں کرتی بلکہ اسے توانائی میں بدل دیتی ہے۔ اس دور کا انسان سمجھتا تھا کہ دھوئیں کے بادل دراصل وہ سیڑھی ہیں جس پر چڑھ کر روح آسمان کے دیوتاؤں تک پہنچتی ہے۔ یہ باب اس قدیم خوف اور پھر آگ کے ذریعے اس خوف پر قابو پانے کی نفسیاتی داستان ہے۔ وادی سندھ، موہنجو داڑو اور ہڑپا کی تہذیب دنیا کی سب سے منظم تہذیب تھی۔ یہاں مردے جلانے کا رواج محض اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی اربن پلاننگ کا حصہ تھا۔ ہڑپا کی کھدائی کے دوران قبرستان ایچ دریافت ہوا جہاں سے ایسے بڑے مٹکے ملے جن پر مور، سانپ اور ستاروں کی تصاویر بنی تھیں۔ ان مٹکوں کے اندر جلی ہوئی ہڈیاں اور راکھ موجود تھی۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ یہاں کے لوگ مرنے والے کو جلا کر اس کی راکھ کو ان مخصوص مٹکوں میں محفوظ کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ مور روح کو دوسری دنیا تک لے جانے والی سواری ہے۔ یہاں دفنانے اور جلانے کے رواج کا ایک ساتھ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس دور میں مختلف عقائد کے لوگ مل کر رہتے تھے۔ بر صغیر میں مردے جلانے کی روایت کو جس نے سب سے زیادہ مضبوط کیا وہ ویدک دور تھا، تقریباً 1500 قبل مسیح۔ اس دور میں رگ وید جیسے قدیم صحیفوں میں آگ یعنی اگنی کی تالیفیں لکھی گئیں۔ یہاں سے وہ مشہور فلسفہ شروع ہوا جسے پنچ بھوت کہا جاتا ہے۔ قدیم حکماء کا ماننا تھا کہ انسان کا مادی جسم 5 چیزوں سے بنا ہے: خاک، آب، آتش، باد، آکاش۔ ان کے مطابق جب انسان مر جاتا ہے تو یہ پانچوں عناصر ایک دوسرے میں الجھ جاتے ہیں۔ اگر جسم کو دفنایا جائے تو یہ عمل بہت سست ہوتا ہے، لیکن اگر اسے اگنی کے حوالے کیا جائے تو آگ فوری طور پر مٹی کو مٹی سے، پانی کو ہوا سے اور روح کو آسمان سے ملا دیتی ہے۔ قدیم یونانیوں کے یہاں، خاص طور پر ہومر کے دور میں، مردے جلانا عام انسانوں کا کام نہیں تھا بلکہ یہ ہیروز کا حق تھا۔ یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک جسم موجود ہے روح زمین سے بندھی رہتی ہے اور ہیڈیز یعنی موت کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جنگ ٹروائے کے دوران جب بڑے بڑے جنگجو مارے گئے تو ان کے لیے عظیم الشان لکڑی کے ڈھیر تیار کیے گئے۔ یونانیوں کا ماننا تھا کہ آگ کی لپٹیں روح کو پاک کرتی ہیں۔ وہ چتا کے گرد شہد اور تیل ڈالتے تھے تاکہ آگ تیز بھڑکے۔ اس باب میں ہم پیٹروکلس کی اس مشہور چتا کا ذکر کریں گے جس پر سکندر اعظم نے بھی خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ یونانیوں کے لیے جلانا خوف نہیں بلکہ الوداع کہنے کا سب سے باعزت طریقہ تھا۔ رومیو نے یونانیوں سے یہ روایت لی مگر اسے ایک پرتکلف نمائش بنا دیا۔ روم کے عروج کے دور میں مردے جلانا کریمیشن امارت کی نشانی تھا۔ جب کوئی امیر رومی یا شہنشاہ مرتا تو اس کی چتا عام لکڑی سے نہیں بلکہ دار چینی، لوبان اور قیمتی عطر سے بھری لکڑیوں سے بنائی جاتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شہنشاہ 16 پہلا بڑا رومی لیڈر تھا جسے جلایا گیا۔ رومیوں کا ایک انوکھا رواج یہ تھا کہ وہ جلتی ہوئی چتا کے اوپر سے ایک پرندہ یعنی عقاب آزاد کرتے تھے، جو اس بات کی علامت تھا کہ شہنشاہ کی روح دیوتاؤں میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ شمالی یورپ کے جنگجو وائکنگز کے لیے زمین بوجھ تھی اور سمندر ان کا گھر۔ جب ان کا کوئی عظیم سردار یعنی جاڑ مرتا تو وہ اسے مٹی میں نہیں دباتے تھے بلکہ اسے اس کی اپنی جنگی کشتی میں لٹایا جاتا تھا۔ کشتی کے اندر اس کا سونا، ہتھیار اور یہاں تک کہ اس کے وفادار کتے اور گھوڑے بھی مار کر رکھ دیے جاتے تھے۔ سب سے لرزاں خیز بات یہ تھی کہ کبھی کبھی ایک رضاکار خادمہ کو بھی اس کے ساتھ جلایا جاتا تھا تاکہ وہ اگلی دنیا میں اس کی خدمت کر سکے۔ کشتی کو سمندر میں چھوڑ کر اس پر آگ کا تیر مارا جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ سمندر کی لہریں اور آگ مل کر اسے وہالا یعنی جنگجوؤں کی جنت تک پہنچا دیں گی۔ بدھ مت میں مردے جلانے کی روایت کو سب سے زیادہ تقدس حاصل ہے کیونکہ خود گوتم بدھ کو وفات کے بعد جلایا گیا تھا۔ بدھ مت کا فلسفہ یہ ہے کہ جسم ایک عارضی برتن ہے، جب روح یا شعور اسے چھوڑ دیتی ہے تو پیچھے صرف مٹی بچتی ہے۔
تاریخ بتاتی ہے کہ جب مہاتما بدھ کو کشی نگر میں جلایا گیا تو ان کی راکھ یعنی ریلکس پر قبضہ کرنے کے لیے 8 ریاستوں کے درمیان جنگ چھڑنے والی تھی۔ بالآخر اس راکھ کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ان پر عظیم الشان اسٹوپا بنائے گئے۔ اس باب میں ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ کس طرح بدھ مت نے راکھ کی پوجا کو جنم دیا اور کیوں تھائی لینڈ اور جاپان جیسے ممالک میں آج بھی جلانا ہی واحد راستہ سمجھا جاتا ہے۔ تبت کے ہمالیائی پہاڑوں پر ایک ایسی روایت ہے جو دنیا میں سب سے انوکھی اور لرزہ خیز سمجھی جاتی ہے۔ تبت کی زمین پتھریلی ہے جہاں قبر کھودنا ناممکن ہے اور وہاں درخت نہ ہونے کی وجہ سے جلانے کے لیے لکڑی بھی میسر نہیں تھی۔ یہاں کے لوگوں نے ایک ایسا راستہ نکالا جسے آسمانی جنازہ یا اسکائی بریل کہا جاتا ہے۔ وہ مردے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتے ہیں اور مخصوص مذہبی رسومات کے بعد لاش کو پرندوں یعنی گدھوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ انسان کا آخری صدقہ ہے کہ اس کا جسم دوسرے جانداروں کی غذا بن جائے۔ اگرچہ یہ جلانا نہیں ہے مگر یہ اسی فلسفے کا حصہ ہے کہ جسم کو محفوظ رکھنے کے بجائے اسے کائنات میں تحلیل کر دینا چاہیے۔ جب رومی سلطنت نے عیسائیت قبول کی تو مردے جلانے کی ہزاروں سال پرانی روایت اچانک دم توڑ گئی۔ عیسائیت کا عقیدہ دوبارہ جی اٹھنے یعنی ریزریکشن پر مبنی تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ قیامت کے دن انسان اسی جسم کے ساتھ دوبارہ کھڑا ہوگا، اس لیے جسم کو جلانا گناہ اور شیطانی فعل قرار دے دیا گیا۔ قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز میں چرچ نے مردے جلانے والوں کے لیے سخت سزائیں مقرر کیں اور صرف جادوگروں یا باغیوں کو عبرت کے لیے زندہ جلایا جانے لگا۔ تقریباً 1500 سال تک پورے یورپ اور امریکہ میں جلانے کی روایت ختم رہی۔ تقریباً 1500 سال تک یورپ میں مردے جلانے کو شیطانی فعل سمجھا جاتا رہا، لیکن 1800 کی دہائی میں جب لندن اور پیرس جیسے شہروں میں آبادی تیزی سے بڑھی تو قبرستانوں میں جگہ ختم ہو گئی۔ تعفن اور بیماریوں جیسے ہیضہ اور طاعون نے جنم لیا۔ اس وقت سائنسدانوں اور ڈاکٹروں نے آواز اٹھائی کہ مردوں کو دفنانا اب صحت کے لیے خطرہ ہے۔ 1873 میں ویانا کی ایک نمائش میں پہلی بار جدید الیکٹرک بھٹی یعنی کریمیشن چیمبر کا ماڈل پیش کیا گیا، جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ابتدا میں مذہبی حلقوں نے اس کی شدید مخالفت کی، لیکن 1884 میں برطانیہ میں ایک مشہور عدالتی کیس یعنی ڈاکٹر پرائس کیس کے بعد مردے جلانے کو قانونی قرار دے دیا گیا۔ 1885 میں انگلینڈ کے شہر ووکنگ میں پہلی سرکاری کریمیٹری کھولی گئی۔ عیسائیت نے بھی آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن بدلی اور 1963 میں کیتھولک چرچ نے باقاعدہ طور پر مردے جلانے کی اجازت دے دی، بشرطے کہ راکھ کو بے حرمتی سے بچایا جائے۔ آج امریکہ اور یورپ میں 50% سے زائد لوگ جلانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جاپان وہ ملک ہے جہاں 99.9% مردوں کو جلایا جاتا ہے۔ وہاں زمین اتنی مہنگی اور کم ہے کہ دفنانا تقریباً ناممکن ہے۔ اسی طرح بھارت میں بنارس یعنی وارانسی کے گھاٹوں پر ہزاروں سال سے چتائیں جل رہی ہیں۔ وہاں یہ مانا جاتا ہے کہ جس کی چتا کی راکھ گنگا میں بہائی جائے گی اسے مکش یعنی نجات مل جائے گی۔ جدید دور میں اب بائیو کریمیشن یعنی پانی کے ذریعے جسم کو تحلیل کرنا جیسی ٹیکنالوجیز بھی آ رہی ہیں جو ماحول دوست سمجھی جاتی ہیں۔ مردے جلانے کی یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان نے ہمیشہ اپنی بقا اور پاکیزگی کے لیے نئے راستے تلاش کیے ہیں، چاہے وہ وائکنگز کی جلتی ہوئی کشتیاں ہوں، فرعون کا ممی بنا ہوا جسم ہو یا جدید دور کی برقی بھٹیاں۔ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، موت کے بعد کے سفر کو باعزت بنانا۔ راکھ ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ ہم کائنات کا حصہ تھے اور دوبارہ اسی عظیم کائنات کی وسعتوں میں جذب ہو گئے۔